الرحمٰن سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الامم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام
اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت، علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین کرام کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالمین مومنین پر ایک احسان کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ احسان یہ ہے، وہ منت یہ ہے کہ پروردگار عالمین مومنین کو وہ احسان یاد کروا رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے مومنین پہ یہ منت لگائی، یہ احسان کیا۔ اور میں نے پرسوں کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا، منت اس احسان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ منت، یہ احسان، یہ نعمت اس مصیبت کے مقابلے پہ آتی ہے کہ جس مصیبت میں گرفتار ہے انسان، اور اس مصیبت سے اسے نجات مل جائے، تو جس کے ذریعے مصیبت سے نجات ملے، عرب اس کو اس منت سے یاد کرتے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی، اہل ایمان پہ یہ منت لگائی۔ کیا منت لگائی؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے انہی کے نفوس میں، اب نفوس سے مراد یعنی جن سے انسان سے، میں نے فرشتہ نہیں بھیجا، میں نے کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا، چونکہ تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، تو اسے وہ تمام صفات و اوصاف اور تمام احساسات و جذبات دے کے بھیجا، تاکہ وہ تمہارے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ چونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو تمہارے لیے نمونہ عمل کیسے بنتا؟ دیکھیں آسان لفظوں میں، اگر وہ تمہاری جنس سے، اگر وہ تمہاری طرح نہ ہوتا، طرح سے مراد یہ کہ اس کے احساسات و جذبات، اسی انسانی تقاضے اس میں شامل نہ ہوں، تو وہ نمونہ عمل کیسے بنے گا؟ آسان بات ہے۔ مثال دیتا ہوں جو علماء نے دی ہے کہ مثلا گرمی کا مہینہ ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں روزہ رکھو، اور خود انہیں نہ گرمی محسوس ہو نہ سردی، تو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دینا مؤثر ہی نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اثر انداز ہی نہیں رہے گا، چونکہ سامنے والا سوچے گا کہ جب اس کے احساسات و جذبات وہ ہیں ہی نہیں جو میرے ہیں، یہ وہ اذیت ہی محسوس نہیں کر رہا جو مجھے ہے، وہ تشنگی اس سے محسوس نہیں ہو رہی جو مجھے ہو رہی، تو اس کا حکم دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ لہذا اس عنوان سے اللہ نے ہم میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں بھیجا۔ اب انسانوں میں بھیجنے کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم جیسا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، توجہ رہے گی، بات ذرا مشکل ہے
اور ہمارے ممبروں سے اس کی درست تبیین ہونی چاہیے، علماء نے کی، لیکن پھر بھی اس حوالے سے ہم جیسا نہیں، اس کا معنی انسانیت کی نفی نہیں، ہم جیسے ہونے کا معیار و ملاک یہ اعضائے ظاہری تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی انسان کو کسی انسان سے بہتر افضل کہتے ہیں تو یہ تھوڑے ہی کہتے ہیں کہ وہ انسانیت سے خارج ہے، ایسا تو نہیں کہتے نا۔ ایک عالم جاہل سے افضل ہے، بہتر ہے، یعنی عالم جاہل جیسا نہیں ہے، یعنی کیوں؟ چونکہ اس میں جو کمال ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو کمال انسانی کی وجہ سے وہ الگ ہوتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ اب جب ہم کہتے ہیں نا پیغمبر ہم جیسے نہیں، تو اس کا معنی انسانیت کی نفی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمالات کی اس منزل پہ فائز ہے جہاں کوئی بشر کی پرواز عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، جسے جو کمال چاہیے حصول کمال کے لیے وہ آگے نظر آئے گا۔ توجہ ہے؟ اور یہی معنی ہے کہ آل محمد جیسا کوئی نہیں، یہی معنی ہے کہ یہ کائنات جیسے نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان انسانوں میں اللہ نے انہیں وہ تمام کمالات میں اس منزل پہ فائز کیا ہے کہ جو کمال ہمیں چاہیے وہ کمال ان میں ملے گا۔ اس لیے ان کی عظمت ہے بشریت ہونا، یہ نقص نہیں، بلکہ یہ بشریت کے باوجود ان فرشتوں سے افضل نظر آئے۔ میں نے بات تو کہہ دی ہے، نہیں توجہ فرمائیں بھائی۔ دیکھیں آسان لفظوں میں فرشتہ جہاں رک جائے اور کہے اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور سرکار دو عالم اس جسم انصری کے ساتھ آگے چلے جائیں، تو یہ ہے کمال بشریت کہ جہاں جبرائیل کی نورانیت ختم ہوتی ہے وہاں سرکار کی بشریت شروع ہوتی ہے۔ کمال ہے، یہی کمال ہے۔ پروردگار فرما رہے لقد من اللہ، تاکید میں نے منت لگائی، منت احسان کیا مومنین پر۔ کیا احسان؟ اس جواب آ رہا ہے لام کا، میں نے منت لگائی، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے ان میں رسول بھیجا۔ توجہ فرمائیں، اسی آیت کے مقابل آیت ہے سورہ جمعہ کی جو پڑھتے ہیں، دیکھیں اس میں کیا فرمایا پروردگار نے، هو الذی، میں وہ خدا ہوں۔ متعدد بار اس جملے کی وضاحت عرض کی ہے ممبر سے، هو الذی، میں وہ ہوں۔ آپ پہلے زمان اس جملے کی نزاکت کو اور عظمت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو اور عظیم ہستی ہو تو آپ اس کا نام نہیں لیتے، ایسے ہی ہے نا۔ مثلا یہاں کسی بہت عظیم ہستی کا کوئی عزیز تشریف فرما ہے تو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ پوچھتا ہے کون ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کون ہے، آپ کہتے ہیں یہ وہ ہیں، ان کے بزرگ فلاں عالم تھے، فلاں شخصیت تھے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہیں کہہ کے اگر خاموش ہو جائیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، تو آپ کو وضاحت کرنا پڑے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب هو الذی آ جائے تو اس کے بعد جو آئے وہ الذی کی صفات بن جاتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، وہ الذی کی صفات بن جاتا ہے، اوصاف بن جاتا ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں اپنے لیے، وہ الذی، میں وہ۔ پروردگار تو کون ہے، تیری عظمت کیا ہے؟ وہ الذی، میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا، میں نے یہ رسول بھیجا۔ تو مجھے کہنے دو جو خدا کے صفات و اوصاف
کی خدا کی صفت بن رہا ہے، وہ موصوف اور یہ صفت، اور کبھی بھی بے عیب عیب دار کو اپنی صفت نہیں بناتا، ایسا ہی ہے۔ جسے مقام کمال میں وہ ذات کہے، دیکھیں قرآن مجید میں یہی جملہ اسی وزن پر استعمال ہوا ہے، هو الذی، میں وہ ہوں، خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ تو خلق موت و حیات عظمت ہے نا، بے توجہ نہیں ہے، عظمت ہے نا، خالق ہونا عظمت ہے۔ هو الذی، میں وہ ہوں، اسی وزن پر آپ پڑھتے جائیں آیات، مثلا هو الذی، میں وہ ہوں، انزل، جس نے نازل کی، الیک، آپ پر یہ کتاب۔ تو اگر کتاب اللہ کی عظمت کی دلیل ہے تو جس پر کتاب نازل کی ہے، اگر کتاب اس کی شناخت کا ذریعہ ہے تو جس پر کتاب نازل کی ہے، تو پروردگار یہاں اس سے الگ، وہاں کہا مومنین پہ منت لگائی سورہ آل عمران میں، اور سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں وہ ہوں جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ اب امی کا معنی اب میں اردو تفسیر کا یہ حوالہ دے دیتا ہوں، تفسیر الکوثر پڑھ لیں، اسی آیت کے ضمن میں تشریح پڑھ لیں۔ امی کا ایک معنی جو کیا جاتا ہے نا، ان پڑھ، یہ یہودی کہتے تھے، چونکہ وہ اپنے علاوہ سب کو ان پڑھ سمجھتے تھے، یہ ان کا تانا تھا، جبکہ امی کا معنی قرآنی اصطلاح میں ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ہے جس کو کتاب نہیں دی گئی، یعنی جو اہل کتاب نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں عرب کو چاہے پڑھا ہو چاہے ان پڑھ ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ، تفسیر مجموع البیان میں لکھا امی کا ایک معنی سے ہے، چونکہ کعبہ القرآن ہے، یعنی اس زمین کی اساس اور بنیاد پھیلنے کی، چونکہ کعبہ ہے، اس لیے القرآن کی وجہ سے یہاں بسنے والوں کو امی کہا گیا۔ توجہ رہے، اگر یہاں امی کا معنی ان پڑھ ہے، معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ، اور اس کو سرکار کی طرف نسبت دے رہے، تو آیت پوری تو پڑھ لو۔ یہ کیسا نعوذ باللہ، یہ کیسی صفت ہے کہ اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں نے ان پڑھ رسول بھیجا؟ نہیں توجہ فرمائی، یہ کیسی صفت بیان کر رہا ہے پروردگار؟ نہ، یہاں امی کا معنی وہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا تو آگے کیوں فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ تلاوت آیات کر رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ معلم ہونا یہ کمال ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح، کمال ہے نا؟ ہاں یہ ہے۔ شہید مطہری اور آغا طباطبائی سب نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ظاہری ذرائع سے نہیں پڑھا، واقعا ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا کمال ہے، یہ عیب نہیں کہ آپ نے کسی بشر سے نہیں پڑھا، یہ کمال نبوت ہے۔ نہیں توجہ فرمائیں گے، بعض باتیں منبر سے کی نہیں جاتی اور ان کی اس طرح تبیین نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ سرکار نے اس عرب معاشرے میں کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، اور سب نے لکھا ایک ایسی ہستی جو کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرے اور حکمت کے ایسے سمندر دنیا کو عطا کرے، یہ خود دلیل ہے کہ اس کا منبع علم کہیں ایسی ذات سے ہے، دلیل ہے نا، اس کے حکیم اور معلم انسانیت ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کی نبوت پہ دلیل ہے کہ آپ دنیا سے نہیں پڑھے، بے توجہ رہے، تو دنیا سے نہیں پڑھے اس کا معنی جسے اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اسے دنیا کا محتاج بھی نہیں بناتا، توجہ نہیں ہے، چونکہ جو اسے پڑھائے گا عدل کے تحت اسے نبی ہونا چاہیے، اسے نہیں، چونکہ وہ اس سے زیادہ
ہے میرا، وہ تو سرکار کی ذات ہے نا۔ سرکار کے بعد جن آل محمد کو ہم سرکار کے علوم کے وارث مانتے ہیں، ہمارا چیلنج ہے، بتاؤ انہوں نے دنیا کے کسی فقیہ عالم سے پڑھا ہو؟ توجہ رہے گی، ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ اب اگر کسی نے لکھا بھی نا، شبلی نعمانی جیسے، دوسرے لوگوں نے، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے لکھا، خود علماء اہل سنت کی کثیر تعداد نے کہا یہ جسارت بھی ہے، یہ جہالت بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو آل محمد کے بارے میں؟ کیوں؟ بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا نا، ابن تیمیہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کہیں کہ میرے پاس اگر امام صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیوں انہوں نے کہا؟ کہتے ہیں کہ امام صادق کا سن ولادت ہے 84 ہجری اور امام ابو حنیفہ کا 80 ہجری۔ وہ کہتے ہیں جو 4 سال بڑا ہو اس کے بارے میں، اور جس کو لوگ فقیہ بھی سب سے بڑا مانے، وہ کیوں امام صادق سے علم لے گا؟ ایک ابن تیمیہ نے لکھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے حیات نعمان بن ثابت، اس میں اسی اعتراض کا جواب بڑا خوبصورت دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان بریکٹ آپ کے خدمت میں بات عرض کر کے آگے بڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہایت جسارت ہے ابن تیمیہ کی۔ کیا جسارت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے امام صادق کو امت کے ساتھ قیاس کیا ہے۔ اب آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے امت کے ساتھ قیاس کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خاندان انہیں رسالت کا چشم و چراغ ہے۔ نہیں، اب سنیں ان کا خوبصورت جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے یہ گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ متوجہ ہے میری بات کی طرف؟ متوجہ ہے میری بات کی طرف؟ گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہیں۔ بھائی عجیب ہے، اب بات روزانہ اس برابر میں آ جاتی ہے تو عرض کرتا ہوں، عجیب ہے نا کہ آج امت میں ہمیں 4 فقیہ یا فقاہتیں یا فقہی مسالک و مذاہب نظر آتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی آتے ہیں، اور ان کی فقہ ان کے پیروکاروں سے ہی لیتے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بات توجہ فرمانا، میں دلیل دے رہا ہوں۔ مثلا آپ کو فقہ حنفی چاہیے تو مجھ سے ملے گی، مالکیوں سے ملے گی، بولیے شافعی سے، حنبلی سے، کس سے ملے گی؟ حنفیوں سے۔ یعنی جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیروکار ہیں انہیں سے ملے گی، اور شافعیوں کی امام شافعی سے، اسی طرح امام حنبل کی حنبلیوں سے۔ تو ہر کسی کی فقہ اس کے پیروکاروں سے ملتی ہے۔ عجیب ہے کہ یہ 4 ہستیاں محترم، ہمارے لیے بہت محترم، عجیب ہے یہ 4 ہستیاں جتنی بھی محترم، یہ تو سرکار کے خاندان سے تو نہیں ہے۔ ان کو دین سے محبت ہے، اور یہ 4 اسلام کی خدمت میں فقہ مرتب کریں، اور جو رسول کے خاندان کی ہستیاں ہیں ان کی کوئی فقہ ہی نظر نہ آئے۔ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمانا، چونکہ بات جاتی ہے میڈیا کے ذریعے دور تک، اس لیے اب میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا میرا متوجہ صرف آپ لوگ نہیں ہیں، میں بات دلیل سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ سوال ہے، امت سے سوال ہے، بھائی چلیں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، انہیں آپ فقیہ مانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کو ہم جیسے امام مانتے ہیں، منصوص من اللہ، آپ نہیں مانتے، اہل سنت نہیں مانتے، لیکن پھر بھی امام صادق کو فقیہ تو مانو۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ امام صادق علیہ السلام کو فقیہ تو مانو نا، ان 4 ائمہ کی طرح یہ بھی تو فقیہ تو مانو۔ تو اگر 4 اماموں کی فقہ پہ عمل کرنا یہ جائز ہے تو 5ویں کی فقہ کہاں سے لیں؟ اب کہتے ہیں جی آپ شیعوں نے بنا
چلو یار ہم پہ اعتراض کرتے ہو، ہم نے بنا لی، تو آپ نے کیوں حفظ نہیں کی؟ نہیں میری بات نہیں پہنچی ہے، آپ اسے مذاق میں نہ ڈالیں، میں بات بڑی دقیق کر رہا ہوں۔ بھئی حنفی فقہ امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں سے ملے، شافعی امام شافعی کے پیروکاروں سے ملے، مالکی امام مالک کے، حنبلی امام حنبل کے، کیا وجہ ہے؟ باقی چاروں کی فقہ ان کے پیروکار دعویٰ کریں تو آپ مان لیں، امام صادق کی فقہ ہم سے، ہم کہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا دعویٰ سچا نہیں۔ دلیل یہ دے کہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لی، تو اگر میں بھی یہی کہوں کہ یہ جو آپ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں آپ نے بھی بنا لی، توجہ نہیں فرمائی، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بس پتہ چلا ہر مذہب کا پتہ، صاحب مذہب کا پتہ مذہب کے پیروکاروں سے چلتا ہے۔ اگر یہ قانون آپ نے قبول کر لیا تو جیسے وہ چار ان کے پیروکاروں سے پتہ چلے گا، صادق آل محمد کا پتہ بھی ہم سے ہی چلے گا۔ بھئی آپ تو دعوے دار ہی نہیں ہیں، میں نے بات کہہ دی ہے، آپ تو دعوے دار ہی نہیں ہیں، اگر دعوے دار ہوتے تو جعفری کہلواتے، حنفی نہیں۔ ہمیں اعتراض نہیں، یا ہمیں اعتراض نہیں، آپ کہلوائیں حنفی جعفری، آپ کہلوائیں، لیکن سوال یہ ہے عمل تو کریں۔ آپ کا اعتراض یہ کرنا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، چلو نہ مانو، آپ پھر لاؤ نا، آل محمد کی بھی تو کوئی فقہ ہونی چاہیے نا، کیا انہیں دین سے کوئی محبت نہیں تھی؟ کیا ان کی دین سے کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ دین دوسرے پہنچائیں اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ بھئی پھر جس گھر میں ایسی ہستی ہو کہ جس کے بارے میں سرکار فرمائے میں شہر علم، اور یہ در ہے، نہیں توجہ فرمانا، اگر آپ مولا علی کو شہر علم پیغمبر کا در مانتے ہیں، بڑی بات کہہ رہا ہوں، وہ شہر علم جو بھی تھا، اس شہر علم کا تعلق قرآن اور سنت سے تھا یا نہیں؟ یہی تھا، یعنی اس کا دوسرا معنی یہ کہ سرکار شہر علم اور مولا کائنات اس شہر علم یعنی قرآن اور سنت کے سب سے بڑے عالم۔ میں بعض حدیثوں کو آسان خود کرتا ہوں جان بوجھ کر، کیوں بھلا کرتا ہوں؟ میں نے محسوس کیا ہے، میری اپنی ایک لوگوں میں گھومنے پھرنے کے بعد، سوشل میڈیا دیکھنے کے بعد، لوگوں کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ آسان لفظوں میں انہیں سمجھائیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں، واقعاً دور کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، میں کسی کو اشتعال نہیں دلوا رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں، اور غور کریں، مثلا سرکار نے فرمایا میں شہر علم، ہمارا سوال ہے ہم اس دقت، اس عرفانی بحث کی طرف، اس دقیق بحث کی طرف ابھی جاتے ہی نہیں، ورنہ خود شہر علم میں جو لطافت ہے وہ کون سمجھے کہ سرکار جب فرمائے میں شہر علم تو شہر میں کیا نہیں ہوتا، لیکن چلے کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا نا کہ اس شہر علم میں علم قرآن اور علم حدیث ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ بھئی قرآن کا سارا علم، یعنی قرآن کے علم سے مراد قرآن کی تمام آیات کی تفسیر، تبیین، توضیح کون کرتا ہے؟ یہ حق اللہ نے کسے دیا؟ سرکار دو عالم کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اسے لوگوں کے لیے بیان فرمائیں، تبیین فرمائیں، توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیین، یہ ہے سرکار کی عظمت، سرکار صرف مبین نہیں تبیین ہے، تبیین کرتے ہیں، دونوں میں فرق بتا دوں، آیت اللہ طبعی فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں قرآن بیان بھی ہے تبیین بھی ہے. کہتے ہیں بیان اسے کہتے ہیں مثلا میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ جو سمجھ نہیں پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کلام میں یہ رسائی نہیں، فصاحت نہیں. لیکن کہتے ہیں تبیین اسے کہتے ہیں کہ اتنا واضح ہو کہ انسان صرف ہٹ درمی کی وجہ سے نہ سمجھے. انسان صرف لجاجت کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے نہ سمجھے، ورنہ اگر غور کرے تو سمجھ میں آ جائے. اسے کہتے ہیں تبیین. توجہ ہے، قرآن تبیین ہے اور سرکار بھی تبیین ہے، یعنی قرآن کی تبیین کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پروردگار نے فرمایا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تعلیم کتاب دینا اور تعلیم حکمت دینا امت کو سرکار کی شرعی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی نا. اور سرکار دو عالم اسی عنوان سے اگر آپ کہیں یہ حدیث جو بیان فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، تو اگر اس پر بھی ناظر ہو، اس پر بھی، تو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا جتنا علم میرے پاس ہے، جتنا علم میرے پاس ہے اس کا در علی ہے. اب لفظ در سے آپ تمثیل ذہن میں لایا کریں، تمام جہاد نہ ذہن میں لائیں. در سے مراد یہ ہے کہ وہ علم کا شہر میں ہوں اور اب میرے بعد اس علم کو اگر لینا ہے تو علی سے لینا. ذرا توجہ فرمانا، آسان لفظوں میں بات کی ہے اور آسان لفظوں میں بھی آگے لے کے چل رہا ہوں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کچھ باتیں ممکن آپ کے معیار کے مطابق نہ ہوں، معاف فرما دیجئے گا، لیکن بات جو کر رہا ہوں آسان لفظوں میں. اب یہ جو شہر علم کے در علی ہیں، تو یہ در جو پیغمبر ختمیہ مرتبت نے بنایا مولا کائنات کو، یہ در تھے یا نہیں؟ یہ صلاحیت ان میں تھی یا نہیں؟ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو منبر پہ کیوں کہتے جو جی میں آئے پوچھو؟ فرمایا نا. اور امام غزالی نے کہا، سنیے، امام غزالی نے کہا کہ یہ جو وسعت علم ہمیں مولا کائنات کی زبان پہ نظر آئی، میری طرف متوجہ رہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو وسعت علم ہے، کہتے ہیں یہ وسعت علم عادی ذرائع سے ملتی ہی نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ میری بات تک پہنچے، مجھے خوشی ہوئی. وہ فرماتے ہیں اتنی وسعت علم، امام غزالی فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں. تھوڑا بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اسی عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہدف بہتر اور وارث بہتر، تاکہ آپ کو پتہ. اب وہ فرماتے ہیں یہ وسعت علم جو ہمیں مولا کے پاس نظر آئی کہ مولا نے منبر پہ کہا جو جی میں آئے پوچھو، اور بتایا بھی، کہتے ہیں بتایا بھی سرکار نے. توجہ، وہ فرماتے ہیں مولا کی زبان سے ایسے کلمات قصاص حکمتیں جاری ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ جو کسی اور کی زبان سے جاری ہی نہیں ہوئی. امام غزالی فرما رہے ہیں، سننا اب ان کا جملہ، فرماتے ہیں یہ وسعت علم بتا رہا ہے کہ مولا علی کو علم عادی ذرائع سے نہیں ملا. کہتے ہیں غیر عادی ذرائع سے ملنے کا معنی یہ ہے کہ علم علی علم لدنی ہے. علم لدنی کا معنی سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو علم خدا دیتا ہے. نہیں، وہ کون سا علم ہے؟ چونکہ یہ اصطلاح عام طور پہ مستعمل نہیں. کہتے ہیں یہ وہی علم ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ حضرت خضر کو دیا ہے. آپ نے قرآن مجید میں وہ واقعہ نہیں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جو انہوں نے حقائق کائنات تک حضرت خضر کی رسائی تھی، تو وہ علم لدنی کہا نا. مجھے اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے. سننا، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کا علم عادی نہیں. توجہ، اب یہ علم کیسے مولا علی کو دیا؟ سنیں، جیسے رسول کو اللہ نے دیا.
سنیے گا، کیا ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی ایسا زاویہ ہے کہ ہم بتائیں کہ سرکار کو اللہ نے علم کیسے دیا ہے؟ ذرا سنیے گا میری باتیں. کیوں یہ باتیں کرتا ہوں؟ جب ان نوجوانوں سے لوگ بات پوچھتے ہیں تو بعض اوقات یہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس زاویے سے ہم سوچتے نہیں. ہم سوچتے ہیں عام ذرائع سے، جبکہ عام ذرائع سے تو ہر شے حل نہیں ہوتی. نہیں، میں سوال، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، میری بات ضائع نہیں ہوگی. وحی قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا. وحی کی مادی تفسیر ہے، بولے تو صحیح، کہ ایک شے اوپر سے نیچے ایسے آتی تھی. ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں نہیں، تو پھر بھی ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ بس پتا چلا کہ ہر شے کو ہم مادی نقطہ نظر سے حل نہ بھی کر سکیں، پھر بھی اس کا اعجاز ہمیں قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ مولا علی کو یہ علم اللہ نے دیا یا نہیں، تو ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرح قرآن معجزہ تھا، کسی نے نزول دیکھا نہیں لیکن اس جیسی کوئی کتاب لائے نہ لا سکا، اسی طرح سرکار کو چھوڑ کے مولا علی جیسا کوئی عالم لاؤ. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات میں؟ متوجہ ہیں؟ نہیں. اب نتیجہ کیا دینا چاہتا ہوں اس ساری تمہید کا؟ بھائی عام لفظوں میں بات کروں تو سرکار دو عالم کا یہ علم مولا علی کے پاس. اب میں ایک ہی جملے پہ ٹھہر رہا ہوں، وہ علم دین مولا علی کے پاس. تو مولا کائنات نے وہ علم اگر عادی ذرائع سے بھی دیا ہو، عادی، تو اپنے بچوں کو دیا یا نہیں؟ بولے تو صحیح، دیا. اور امام حسن و حسین نے اپنے بچوں کو منتقل کیا یا نہیں؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں دین سے زیادہ کوئی شے قیمتی تھی؟ نہیں تھی نا. تو ان کا علم کے ذرائع بھی میں نے بتا دیے. رسول خدا، ان سے مولا علی، مولا علی سے حسنین، حسنین سے اب ادھر چلو تو امام زین العابدین، ادھر چلو تو امام حسن کی اولاد. ایسا ہی ہے نا. تو اب امام زین العابدین سے آگے چلتے آؤ تو ان کا ذریعہ علم تو اتنا شفاف ہے کہ اگر امام نہ بھی مانو تو ان کا علم تو رسول تک ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے. میری بات پہ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. آج جو شیعوں کے حوالے سے بد زبانی کر رہے ہیں، بھئی آؤ، بد زبانی سے مذہب ثابت نہیں ہوتے. حقائق کی دنیا میں آؤ، بنو امیہ کے اسلام کہاں سے پہنچا اور کیسے پہنچا، اور آل محمد کا اسلام کیسے پہنچا. میری بات پہ توجہ نہیں ہے؟ میری بات پہ متوجہ ہیں؟ نہیں. میں نے یہ بات ان نوجوانوں کے لیے کی ہے. چھوڑیں ابھی ہمارے جو شیعہ عقائد ہیں، افکار ہیں کہ امام کے علم کے ذرائع کیا ہیں، میں نے انہیں بیان ہی نہیں کیا. میں نے کوشش کیا سادہ لفظوں میں بتاؤں. تو اگر میرے امام صادق علیہ السلام بھی وہ صلی اللہ محمد محمد، وہ اپنے علم کا ذریعہ، بھائی سننا، بول کے بتائیے گا، کسی سے بھی پوچھو، اگر میرے چھٹے امام اپنے علم کا ذریعہ یہ بتائیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، نہیں توجہ فرمائی، اگر یہ ذریعہ بتائیں تو ہمیں یقین ہے. کیوں یقین ہے؟ چونکہ جیسا بیٹا ہے ویسا باپ ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہے یا نہیں ہے؟ اگر امام صادق کہے میں نے امام باقر سے سنا، اور امام باقر کہے میں نے امام زین العابدین سے سنا، وہ کہے میں نے حسین سے سنا، حسین کہے میں نے علی سے سنا، اور مولا علی کہے میں نے رسول سے سنا، بتاؤ اس میں شک کہاں ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے یا ہے؟ اس میں بتائیں شک کہاں ہے؟ آپ کا اعتراض کہاں ہے؟ وہ اعتراض بتائیں. میری بات پہ توجہ رہے گی، توجہ رہے گی. اور کائنات میں یہ چھٹے سے لے کر پہلے تک
یہ 6 نسلیں میں نے جس کا ذکر کیا باپ کے ساتھ کیا، میں طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ 6 نسلوں میں صرف یہی ہے جن کی نسل ایسی ہے. ایسا ہی ہے نا. امام صادق سے جو شروع کر رہا ہوں تو اوپر. اب یہ بات کہہ دو، جو انسان سے شروع ہو کے نیچے جاتی ہے نا وہ ہوتی ہے نسل. آپ کو پتہ ہے نسل. اور جو اوپر جائے وہ ہوتی ہے اصل. اگر میں چھٹے امام کو دیکھوں نا اس کی اصل یہ ہے اور اس کی نسل یہ ہے. اصل کیا ہے کہ باقر العلوم، زین العابدین، سید الشہداء، امیر المومنین. یہ اصل ہے نا، ابا و اجداد ہے. نسل کون ہے؟ موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، عسکری، امام زمان. یہ نسل ہے، وہ اصل ہے. کائنات میں جن بنو امیہ کو منوانا چاہتے ہو ان کی اصل اور نسل بیان کرو. اب تھوڑا توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. بات جو دقیق اور عمیق اگر انداز میں اسے لے جاؤ تھوڑا سا دقت کے ساتھ تو ایسے ہے. پروردگار فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. اس آیت وہاں فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. توجہ ہے. آج بس اسی کے اب ترجمہ ہو جائے، کل انشاءاللہ آخری گفتگو ہے، کوشش کریں گے گفتگو سمٹ جائے. کافی حد تک گفتگو ساتھ ساتھ واضح ہوتی گئی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں خدا فرما رہے ہیں میں نے مبعوث کیا، بھیجا. اب آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے رسول کو پیدا کیا والا نہیں. سننا کیوں؟ خدا کہتا ہے میرے رسول کی ولادت کی طرف نہ جاؤ، بعثت کی طرف جاؤ. بات مشکل ہے، قبول کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں، ولادت مناؤ، آپ کی ولادت بسعادت مناؤ، لیکن خدا نے جب بھی ذکر کیا 2 لفظ کہے، یا ارسلہ یا بعث، میں نے بھیجا، یا کہا بعثہ، میں نے مبعوث کیا. کیوں؟ پروردگار چاہتا ہے کہ تم اس کے منصب کی طرف ہمیشہ نظر رکھو، سرکار کے منصب کی طرف، چونکہ یہ تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے. اگر تم صرف ان کی ولادت بسعادت تک رک گئے اور وہ بعثت اور وہ ارسال رسل جو مقصد ہے اس تک ہی نہ پہنچو تو فائدہ کیا ہے؟ اب آپ سے بات کر رہا ہوں، بات آپ سے کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. 13 رجب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن 13 رجب کی اہمیت تب ہے جب مجھے اور آپ کو غدیر سمجھ میں آئے. میری بات میں توجہ رہے گی. وہ ہے ہدف، وہ ہے چونکہ ہم اس مولا کا یوم ولادت منا رہے ہیں جو امام ہے. ہم اس سرکار کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول کو منائیں گے جو ہمارا رسول ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمیں سرکار سے جو فیض لینا ہے وہ اس عنوان سے لینا ہے، اس ولادت سے ثواب ملے گا. بات توجہ رہے، ولادت منانے سے ثواب ملے گا اور سرکار کی رسالت کی طرف توجہ کرنے سے فیض ملے گا. فیض ولایت اور فیض رسالت لینا ہے. ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی پیدا کرے گا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. کون سا؟ بعثہ. بڑی خوبصورت بات یہاں فرمائی ہے علماء نے. ذرا تھوڑا سا اس مزاج کے دوست بھی تشریف لاتے ہیں. بعثہ اس کا معنی فارسی میں کرتے ہیں پر انگیختہ کرنا، پر انگیختہ کرنا، کسی کو اٹھانا. یہ مقابل ہے جب کوئی معاشرہ سویا ہوا ہو
بے حس ہو۔ اس بے حس معاشرے کو جب اٹھایا جائے تو اسے کہتے ہیں بے ست۔ آئے آئے، اس مفہوم بے ست میں، مفہوم بے ست میں ایک انقلابی مفہوم ہے۔ سرکار دو عالم اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں تمام ذلت کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ ایسے تھوڑے کہہ رہا ہوں، جکڑی ہوئی تھی۔ چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج کی بات یہیں سمٹ بھی جائے اور آپ تک اس ماحول کی ترجمانی قرآن سے ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا فرماتا ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی ہے۔ کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اللہ نے اس نعمت کے صدقے، میری بات نہیں پہنچ رہی، اس نعمت کے صدقے میں تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ توجہ ہے بھئی؟ یہ بعثت سے پہلے والے ماحول کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار سے پہلے والا دور کیسا تھا؟ توجہ ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کے صدقے میں تم کیا بن گئے؟ اخوان، بھائی بن گئے، یعنی تمہارے اندر وہ بھائی چارے والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، جہنم کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرا رسول تمہیں اس جہنم کے دہانے سے موڑ لائے۔ توجہ ہے، یہ ہے بعثت کی عظمت، یہ ہے اللہ کی منت نے توجہ فرمائی، یہ ہے اس مصیبت سے بچا کر تمہیں نعمت رسالت کے ذریعے یہ ملا۔ توجہ رہے گی، توجہ رہے گی۔ ایسی باتیں منبر سے عموماً کی نہیں جاتی لیکن ضروری ہیں، ضروری ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار نے سرکار کے بعد کیا کیا۔ توجہ رہے گی، کیا ہو گیا سرکار کے بعد، آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ بعثت سے پہلے کیا تھا۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، بعثت سے پہلے یہ تھا نا، سرکار کے وجود کے صدقے میں اللہ کہتا ہے تم یہ تھے اور میرے رسول نے تمہیں ان چیزوں سے نکال دیا، دشمنیوں سے، جہنم کے دہانے سے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، تمہارے قلوب کو ملا دیا۔ ایسا ہی ہے، تم جہنم کے دہانے پر تھے، تمہیں اس سے موڑ لیا۔ خدا کہتا ہے یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اپنی آیات ایسے ہی بیان کرتا ہے شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ لفظ شاید میں ایک گنجائش ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا لعلکم تہتدون۔ اب سنیے گا، توجہ فرمائیے گا، سرکار کا وجود امت کے لیے اللہ نے کہا مومنین کے لیے نعمت ہے، منت ہے، منت ہے۔ وہ منت تھی کیا؟ یہ کہ تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے سے دور تھے، تم زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ایسے ہی اس معاشرے کی تمام جو کچھ بھی برائیاں سوچ سکتے اس معاشرے میں تھی، سرکار کے وجود کے صدقے میں تم ان برائیوں سے نکلے۔ ایسے ہی سرکار کا وجود سبب بنا، سبب بنا۔ اللہ کہتا ہے یہ تھی تم پر نعمت، نعمت وجود مصطفیٰ۔ ایسا ہی ہے، نعمت وجود مصطفیٰ۔ اللہ کہتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس تم نے شکر ادا نہ کیا، کفر کرنے لگے۔ توجہ فرمائیے، کل انشاءاللہ آیات پڑھوں گا اور پھر ان آیات کو ملاؤں گا کہ یہ مقصد بعثت تھا، سرکار امت کو اس حال سے نکال کے لائے۔ لو ایک جملہ آج کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، بنو امیہ کی حکومت اسلام کے لباس میں جاہلیت تھی، تمام اہداف جاہلیت کو پلٹا دیا گیا تھا۔ نہیں
توجہ فرمائیں، تمام اہداف جاہلیت پلٹ آئے تھے۔ حسین ابن علی محافظ بعثت ہیں جو امت کو دوبارہ ادھر پلٹا رہے تھے جو مقصد بعثت ہے۔ جو ہے ہاں، حسین ابن علی یتلو علیہم آیات، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا حسین تلاوت آیات کرنا چاہتا، نہیں جملہ بڑا لطیف ہے، میرا حسین تلاوت آیات کرنا چاہتے تھے تاکہ امت میں غیرت ایمانی و دینی کو زندہ کرنا۔ توجہ رہے گی، تلاوت آیات کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تلاوت آیات کا معنی قرات نہیں، کیوں؟ چونکہ کہتے ہیں یہ تالا یتلو، اس کا معنی یہ ہے کہ جو تلاوت کرنی ہے نا اس کے اور اس تلاوت کرنے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ حقیقت میں اس کا معنی ہے کہ ان آیات پر عمل کر کے دکھانا، ان آیات پر جو نازل ہوئی ان پہ عمل کرنا۔ یہ جو اللہ کہہ رہے نا میرے حبیب کی مقصد بعثت یہ ہے کہ تلاوت آیات کرتے ہیں، اس کا معنی یہ تھوڑا تھا کہ سرکار آتے تھے تو پڑھ دیتے تھے، نہ، پڑھنے سے پہلے اس آیت کا مکمل نمونہ بن جاتے تھے۔ کاش بات پہنچ جائے، تھوڑا مشکل بات ہے۔ یتلو علیہم آیاتی کا معنی یہ ہے، میری بات پہنچنی چاہیے، یعنی سرکار ان آیات پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ بنتا ہے۔ اب سرکار کے بعد قرآن پڑھنا اور بات ہے، تلاوت کرنا اور بات ہے، تلاوت کرنا اور بات ہے۔ اب سرکار کے اس منصب کا وارث وہی بنے گا جو سرکار کی طرح ان آیات کا عملی نمونہ نظر آئے۔ جزاک اللہ۔ لو آخری جملہ آج کی گفتگو کا، تلاوت آیات مقصد بعثت میں پہلا مقصد، میرے ساتھ ہو، حسین محافظ مقصد بعثت ہے نا، اسی لیے صرف زندہ ہوتے قرآن نہیں پڑھا، سر کٹا کے قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتاؤں یتلو علیہم آیاتی کا مصداق یہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوستوں تک میری یہ بات پہنچی ہے، سر حسین کٹ گیا اور نوکے نیزہ پہ، اور یہ بات اہل سنت بھی مان رہے ہیں۔ میری بات سننا، جو بات کہہ رہا ہوں، علامہ سیوطی نے نور الابصار میں، علامہ شبلنجی نے، بہت سارے علماء نے لکھا، کہا کہ امام حسین کے سر نے سورہ کہف کی تلاوت کی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تلاوت کی، اور کہتے ہیں کائنات میں صرف حسین نے کی، نہیں توجہ فرمائی، صرف سید الشہداء کے سر نے تلاوت قرآن کی، تو کیوں کی؟ تاکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ سیوطی فرماتے ہیں، سر حسین نے تلاوت کر کے قرآن کی اس آیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ شہید زندہ ہے۔ اب جو ہے وہ فرماتے ہیں اس آیت میں مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میرے حسین ابن علی کا سر تلاوت کر رہے ہیں، عمومی حالت میں سر جب کٹ گیا تو جسم و روح کا رابطہ تو کٹ گیا نا، تو جسم الگ روح الگ، اور وہ سر پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو بتایا کہ جسم و روح کے ملاپ سے قرآن پڑھنا اور بات ہے، جسم و روح کا رابطہ کٹ جائے لیکن پھر بھی قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی سنیں، توجہ فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں اس سے کوئی مسئلہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیات، اور سر حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سر حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، خود سر حسین کا قرآن پڑھنا حقانیت سید الشہداء کی دلیل ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کیا دلیل ہے؟ ابھی
ابھی جو عرض کی، علامہ سیوطی تمام نے کہا کہ سر حسین کا تلاوت کرنا دلیل ہے کہ شہید زندہ ہیں، تو حسین ابن علی نے تلاوت کر کے بتایا کہ میں شہید ہوں۔ شہید ہوتا ہی وہ ہے جو راہ خدا میں مارا جائے۔ تو اب امام نے بتا دیا میری راہ ہے اللہ کی راہ، تو اب میرا قاتل اللہ کی راہ میں نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو رحمت اللہ کیسے ہوگا؟ باتوں پہ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بھائی میری راہ ہے خدا کی راہ، اسی لیے تو تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا چلے ایک بات اور جلدی میں کہہ دوں، سر حسین نے تلاوت کی، یہی تو میں کہا کرتا ہوں، امام حسین کے سر کا تلاوت کرنا بتاتا ہے کہ قرآن ان کی حقیقت کا حصہ ہے۔ میں نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ رات وہ حدیث پہ میں بھی بہت پڑھ چکا ہوں، لیکن برادر ایک اشارہ فرما رہے تھے، ایک ہمارے دوست ہیں مولانا سبطین صاحب، انہوں نے بھی یہ حدیث ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ نزل القرآن علی اربعۃ اشیاء، یا ان اللہ نزل القرآن علی اربعۃ اشیاء، پروردگار نے قرآن کو 4 چیزوں پر نازل کیا، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، عبارات ہیں، اشارات ہیں، لطائف ہیں، حقائق ہے نا۔ امام حسین سے حدیث ہے، فرماتے ہیں قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، عبارات پہ، اشارات پہ، لطائف پہ، حقائق پہ۔ پھر امام فرماتے ہیں عبارات، یعنی یہ جو آپ قرآن کی عبارات پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں عوام کے لیے، خوبصورتی ایسی ہمارے لیے، اب اگر ہم عوام میں ہیں، عبارات عوام کے لیے، اشارے فرمایا خواص کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے، نہیں توجہ فرمایا۔ اشارے ہر کوئی تھوڑے ہی سمجھتا ہے، میں نے تو پھر بات کہہ دی ہے، وہ اشارے ہر کوئی نہیں سمجھتا، عام عوامی عقل سے کو اشارے سمجھ میں نہیں آتے، خواص کو اشارے سمجھ میں آتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اس میں جو اشارے ہیں نا خواص کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ فرماتے ہیں لطائف ہے، قرآن میں لطائف ہے، فرماتے ہیں وہ اولیاء خدا کے لیے۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں حقائق انبیاء کے لیے۔ تو اب انبیاء میں سرکار شامل ہیں یا نہیں؟ تو وہ تمام حقائق قلب مصطفیٰ میں تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ قلب مصطفیٰ میں جو حقائق تھے وہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیے نا، صرف ظاہر تو نہیں نہ دیا، حقائق بھی دیے نا، اور وہی حقائق مرتضیٰ نے سید الشہداء کو دیے، نہیں توجہ فرمائی۔ نہیں، اب حقیقت جب وجود کا حصہ بن جائے تو الگ نہیں ہوتی، میں نے تو بات کہہ دی ہے، حقیقت جب وجود کا حصہ بن جائے تو الگ نہیں۔ دیکھیں مجھے تشنگی، اکثر مثال یہی دیتے، یہ تشنگی پیاس آپ کو محسوس ہو، آپ کہیں یار مجھے پیاس ہے، پانی لیا پی لیا، وہ تشنگی تھی نا، وجود میں ایک کیفیت تھی نا، اور نفسانی کیفیت تھی، علم حضوری کے ساتھ آپ اسے حس کر رہے تھے، بیان نہیں کر سکتے لیکن اسے کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بس مجھ سے پوچھو پیاس کیا ہے، میں کہوں گا یار ایک کیفیت ہے، کیا ہے؟ کیسے بیان کروں؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی آپ میں بیان کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو جسم میں بے چینی ہو جاتی ہے، تو باہر ایک مایا ہے نا، اسے وجود کا حصہ بنایا، اب وہ پانی جب وجود کا حصہ بن گیا، پیاس ختم نا، لیکن وہ پانی جسم سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، وہ ہے حقیقت، وجود کا حصہ بن گیا۔ آل محمد کا قرآن سے رشتہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ہے کہ پڑھیں نا، ان کا رشتہ حقائق سے ہے، یہ قرآن ان کے وجود کا حصہ ہے، اسی لیے وہ فرماتے تھے ہم قرآن ناطق ہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی، اور جس کے وجود کا حصہ قرآن ہو وہ کبھی جدا ہوتا ہی نہیں، اس لیے سر کٹ گیا اور قرآن پڑھتا رہا، یہ ہے معنی کہ وہ سر کٹ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھنا، وہ عظمت حسین، شاید ایک عالم کی بڑی خوبصورت بات،
فرماتے ہیں شاید قرآن پڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ لوگ میری بہنوں کے سر پر اپنا نہ دیکھیں۔ تعجب تھا نا، اور پڑھی بھی یہی آیت جو سورہ کہف کی آیت ہے وہی پڑھی۔ کیا میرا قصہ آیا صحابہ کہف سے زیادہ عجیب نہیں؟ اور واقعاً ایسا ہے، خاندان عصمت و طہارت، ان کی مظلومیت پہ رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس خاندان کی مظلومیت پہ رونا آپ کو مظلوم کے قریب کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے۔ بس بہت وقت گزر گیا، معذرت چاہتا ہوں آج اس حوالے سے، لیکن ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کربلا میں یہ جتنے مصائب ہیں، یہ کربلا سے لے کے شام تک، ظاہر ہے ان مصائب کو ذکر کرنے والے وہ کربلا کے واقعے کے بعد ذکر کرتے رہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو کسی نے ذکر نہیں کی، کسی موقع پر کسی نے سوال کر لیا اور بیویوں نے بتا دیا، کبھی میرے چوتھے امام نے بتا دیا، کبھی کسی دشمن نے بتا دیا، کبھی کسی اپنے نے بتا دیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک لمبا سفر ہے، اس سفر میں ان پہ کیا گزری۔ بعض اوقات انسان تنہائی میں سوچتا ہے تو کانپ جاتا ہے، کیسے کہ یہ مخدرات عصمت اور ان کو اس طرح لے جایا جائے، واللہ۔ اور یہ جناب زینب کی شجاعت تھی کہ بی بی کا اتنا ہیبت اور رعب تھا دشمنوں پر کہ ان کی جرأت نہیں تھی کہ بی بی کے ہوتے ہوئے کوئی ان بیویوں کی طرف دیکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے کہ حفاظت کا حصار تھا، حفاظت کا حصار تھا، اللہ کی قسم۔ مجھے یہ جملہ بہت پیارا لگا، ایک دوست کا، عالم دین ہے، کہتے ہیں دیکھو ان بیویوں کا کسی مورخ نے حلیہ نہیں لکھا۔ کبھی سوچا کیوں نہیں لکھا؟ چونکہ لکھ نہ سکے۔ یہ ہے اس کی حفاظت، یہ ہے اس کا کرم کہ جب بی بی خطبہ دیتی ہے دربار یزید میں تو اس طرح کا رعب ہے، اس طرح کا رعب ہے، دبدبا ہے کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ بی بی کو روکے۔ چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی بات ہے کہ ایک ایسی بی بی جس کے ہاتھ پسے گردن ہو، جس کے بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے، سب عزیز و اقارب کے سر کٹے ہوئے اور سامنے ہو۔ یار یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی باتیں تھوڑی ہیں۔ البدایہ و نہایہ پڑھ لیں، یہ تاریخیں پڑھ لیں، مقتل ابی مخلد وہ سنی تھا، وہ پڑھ لیں، سب سے پہلا مقتل دوسری ہے، پڑھ لیں۔ کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ بی بی جب پہنچی اور بی بی نے خطبہ دیا؟ آپ بی بی کی مظلومیت اس طرح دیکھتے ہیں، میں بی بی کی مظلومیت بی بی کی شجاعت میں دیکھتا ہوں، چونکہ بی بی شہدائے کربلا کی وارثہ تھی، یہ وارثائے مقصد بعثت رسول تھی، اسی لیے کہہ رہی ہے یا یزید قید قیدہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں، خدا کی قسم اس کی معنویت کو سمجھنا، معنویت کو سمجھنا۔ یزید کو سامنے کھڑے ہو کے علی و بطول کی بیٹی کہہ رہی ہے یزید قید قیدہ، یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے، وسع سیہ جتنی کوشش کرنی ہے کر لے۔ واللہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، کیا جملے ہیں، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم ساری چالیں چل کر بھی نہ تو ہمارا نام مٹا سکے گا نہ ہمارا پیام مٹا سکے گا۔ اب میں نے یہ جملہ مستعمل کرنے کے لیے ترجمہ کیا، ورنہ بی بی کے لفظی ترجمہ کیا ہے، ولا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکے گا، ولا تمیت وحینا، ہماری وحی یعنی جو ہمارے گھر میں اتری تو اسے مردہ نہیں بنا سکے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سال کوشش کریں گے بی بی کے ان دو جملوں پر کچھ کہوں گا فضائل کی شکل۔ یہ چھوٹے جملے نہیں، یہ بنو امیہ
نظریہ کی اصلیت ثابت کر رہا ہے۔ ان جملوں کو سمجھا کرو، روایتی مجلسوں سے اوپر آئے آپ ہیں۔ وَلَا تُمِيتُ وَحِيَنَا، تو ہمارے گھر میں آنے والی وحی کو مردہ نہیں بنا سکتا۔ تُمِيتُ، مردہ نہیں بنا سکتا۔ اس کا معنی کہ یزید ہدف وحی کو مردہ بنا رہا تھا۔ مردہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک چیز رہ جائے لیکن اس کا مقصد نہ رہے، ایسا ہی ہے نا۔ مردہ انسان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اسلام کی ایسی تفسیر بنی امیہ کرنا چاہتے تھے جس میں ہر برائی دین کے نام پر ہو۔ یہ ہے جو جاہل ناسبی ملعون کہتے ہیں۔ حسین نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ امت میں مردہ روح کو زندہ کر کے امت کو مصطفی بنایا۔ زینب کا یہ امت پہ احسان ہے، اور یہ غیرت مند اور یہ دین کی روح سمجھنے والوں کو پتہ چلا۔ معذرت چاہتا ہوں میں مسائل میں اس طرف چلا گیا، لیکن کیا کروں، یہ روح دین کو سمجھنے والوں کو پتہ چلا۔ اسی لیے تو کہا حدیث عشق دو بابا کربلا و دمشق۔ علامہ اقبال نے کہا نا حدیث عشق دو بابا کربلا و دمشق۔ کہتے ہیں حدیث عشق کے، اللہ سے محبت کے دو باب ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے۔ یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ اس باب کو خون سے حسین نے لکھا اور خطبات سے زینب نے لکھا۔ ہاں، اور میری آقا زادی کی فوج کیسی تھی؟ خدا کی قسم اس فوج میں 4 سال کی سکینہ بھی مظلومیت کے باوجود وہاں نظر آئی کہ ہر مصائب کے بعد بھی پھپھی سے پوچھتی رہی، پھپھی اماں مجھے بتاؤ تیری اجازت ہو تو یہ کام کروں۔ یہ نظم اب علامہ علی نقی نقل نے ایک واقعہ نقل کیا اور وہ یہی تفسیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ واقعات جو ہم سناتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں، اس واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ کربلا کے بعد یہ ہستیاں زندہ رہی، یہ بیان کرتے رہے اپنے مسائل۔ کہتے ہیں یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، اور پتہ ہے آپ کو یہ باتیں بھی سنیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ کربلا کے قافلے کو معروف راستوں سے لے کے نہیں گئے۔ کیوں؟ چونکہ لوگوں میں ایک بغاوت پھیل گئی تھی، لوگ قبول نہیں کرتے تھے، مت سمجھے۔ ہاں، ناسبیوں میں دشمنی تھی، عام مسلمانوں میں دشمنی نہیں تھی، وہ اپنے شہروں میں گھسنے نہیں دیتے تھے، اس لیے بعض وقت شہر کے باہر سے لے جاتے۔ کہتے ہیں ایک بستی کے قریب سے گزرنے لگے، بستی کے باہر کہنے لگا، شمر عمر صاحب نے کہا قافلہ روکو۔ علامہ نقل لکھتے ہیں قافلہ روکا گیا، روک کر شمر نے کہا میرے سپاہی پیاسے ہیں، کچھ مشکیزیں لیے۔ کہتا قریب ایک تالاب میں نظر پڑی ہے، چلو پانی لائیں۔ اب جانتے ہیں عرب کا صحرا، بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو وہی پیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں وہاں سے پانی کے مشکیزیں لا کر اپنے سپاہیوں کو پلانے لگے، بس آخری جملے پلانے لگے۔ علماء لکھتے ہیں جب یہ پانی پلا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کبھی رمضان میں تجربہ کرنا کہ جب روزہ کھلنے کے قریب ہو نا افطار کے، تو پانی پہ نظر پڑے تو پیاس بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، بڑا پیارا جملہ ہے علامہ علی نقی نقل کا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پانی ملتا ہوگا، لیکن کہتے ہیں اتنا کہاں دیتے ہوں گے کہ بچے جی بھر کے پی لیں، نہیں ملتا ہوگا اتنا۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی پانی پہ نظر پڑی، 4 سال کی سکینہ نے پھپھی کو دیکھا، چہرہ شناس پھپھی نے کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں۔ کہا سکینہ اگر حسین نے پانی مانگ کر حجت اتمام نہ کی ہوتی تو تجھے اجازت نہ دیتی، جاؤ پانی مانگ لو۔ اب دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی بیٹی کو باپ کے قاتل سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ یہ آل محمد کی مظلومیت ہے، مظلومیت ہے۔ اب میری 4 سال کی آقا زادی آہستہ آہستہ چلی اور کہتے ہیں سہمی ہوئی
شمر کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ملعون نے یوں پلٹ کے دیکھا, اب اسے پتا چل گیا, کہنے لگا سکینہ پانی چاہیے. ایسے سر ہلایا. ملعون نے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا, جواب نہیں دیا. جب پانی پلا کے مشکیزے میں پانی بچ گیا, کہتے ہیں قریب آیا, کہتے سکینہ سے کہتا قریب آؤ, بچی قریب آؤ, قریب آئی, کہتے اس نے مشکیزہ اٹھایا. بچی سمجھی پانی دے گا, دونوں ہاتھ یوں پھیلائے بلا تشبیہ, یوں ہاتھ پھیلائے. جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس ملعون نے اذیت دینے کے لیے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. جب زمین پہ پانی بہایا, اب سکینہ سے رہا نہ گیا, ایک دفعہ دوڑ کے ادھر آئی جدھر چچا عباس کا سر تھا. کہا چچا تیرے بعد کوئی جی بھر کے پانی بھی نہیں. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما. خدایا حاضرین میں جو مریض ہے شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کے منتظرین میں شمار فرما. خدایا حاضرین میں جو دعائیں مومنین کہتے ہیں خدایا انہیں شرف قبولیت عطا فرما. ان برادران کی اس سعی کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما. خدایا محمد و آل محمد کے انہی علوم اور انہی ہدف کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے زحمت فرمائیں کہ والدین مرحومین منہاج علی ندوی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ صراط اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات تابع لهم بينهم إنك مجيب الدعوات